بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج پاکستان فوج کے جو آئی ایس پی آر کے جو سربراہ ڈی جی ہے جنرل شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، بڑی دھواں-دار پریس کانفرنس، اور بہت سی ایسی باتیں کی گئی جس پہ بات ہو سکتی ہے ایک ایک بات پہ، لیکن آج میں تھوڑا سا ایسے حوالے سے یہ کہوں گا کہ جو بنیادی باتیں جو کی گئی اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اس کا جو اس نے جو بیانیہ جو پیش کیا گیا اسی حوالے سے بات کریں گے، اور اسی طرح جو افغانستان کے حوالے سے جو بات چیت کی گئی اسی حوالے سے بات کریں گے کہ کیا میسج دیا گیا ہے۔ سہولت کاری کے حوالے سے بات کی گئی ہے، عمران خان کے حوالے سے، اور آنے والی جو حکومت ہے اسی حوالے سے۔ تو یہ بنیادی باتیں تھیں، اور میرے خیال میں لہجہ بھی کافی سخت تھا، کافی ایموشنل بھی تھا، اور لگ ایسا رہا تھا کہ ریاست پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ آگے ہم نے اب جو ہے مزید جو ہے اس چیز کو برداشت نہیں کرنا ہے، نہ کسی سیاسی جماعت کا، نہ کسی بیرونی طاقت کا۔ جو یہ صورتحال بنی ہوئی، اب اس کو ہم سختی سے نمٹ لیں گے۔ زیادہ تر جو فوکس کیا گیا وہ خیبر پختونخوا میں گورننس کا مسئلہ جو ہے اس کو بہت زیادہ اچھالا گیا کہ بیڈ گورننس کی وجہ سے یہ مسائل آئے روز جو ہے بڑھ رہے ہیں، اور ایک میپ شیئر کیا کہ جتنے بھی دہشت گرد حملے ہوئے ہیں 70% جو ہے یعنی 70% خیبر پختونخوا میں کیوں ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا سوال تھا ڈی جی کی طرف سے، اور ریزن اس نے یہ دیا کہ گورننس نہیں ہے یہاں پہ، اس سے سنجیدگی نہیں ہے اسی حوالے سے، اور دوسرا ہے کہ پنجاب، اور اگر ہم دیکھیں پنجاب اور سندھ کو تو وہاں پہ سی ٹی ڈی اگر دیکھیں، پولیس دیکھیں، اور پولیٹیکل جو ہے وہ سارے ایک ہی پیج پہ ہے۔ یہاں پہ ریاست کچھ اور کرتی ہے، پارٹی کچھ اور کرتی ہے، اور خاص کر جو آنے والا جو چیف منسٹر ہوگا یا جو بھی نظام ہوگا اسی حوالے سے جب سوال پوچھا گیا تو انہیں بڑی سخت اسی حوالے سے باتیں کی کہ کون ہے جو کہ غلط بیانیہ بنا رہا ہے، کون ہے جو دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، کون ہے جو خیبر پختونخوا کے عوام کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے، کون ہے جو پورے پاکستان اور ریاست کو صرف ذاتی مفاد کے لیے جو ہے اس کا سودا کر رہا ہے۔ ڈائریکٹ اشارہ اس کے عمران خان کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ہی جو چیف منسٹر ہے جو آنے والا سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں، وہ بھی کہ کون آپریشن کی مخالفت کرے گا۔ تو مطلب ہے کہ ہم اپنے شہداء کے، اور بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ جو شہداء ہمارے پولیس کے ہیں، فوج کے ہیں، ایف سی کے ہیں، ہمارے عام عوام جو شہید ہو رہے ہیں، ان کا بدلہ جو ہے ہم لیں گے، ان کا ضرور لیں گے۔ اور یہ جو پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے اس پہ سخت تنقید کی، اور کہا گیا کہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے سیاسی گٹھ جوڑ ہے، اور وہ اشارہ تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان، تحریک طالبان پاکستان اور پی ٹی آئی ایک ہی بریکٹ میں ڈالا گیا ہے کہ یہ تینوں ایک ہے، تینوں کا ایجنڈا ایک ہے، تینوں جو ہے ایک دوسرے کے سہولت کار ہے۔ اور ساتھ ہی جو ہے جو بنیادی باتیں اسی حوالے سے کی گئی ہے کہ اب جو ہے ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ نیشنل ایکشن پلان میں بھی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ساری سیاسی جماعتیں متحد ہوں گے، ریفیوجیز کے حوالے سے فیصلہ ہوا تھا۔ اسی طرح جو دیگر باتیں تھیں، پھر ریوائز نیشنل ایکشن پلان آیا، اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں ایگری ہم کر گئے تھے، اور اسپیشلی دہشت گرد یا ملیٹنسی کے خلاف بیانیہ کے حوالے سے۔ تو ڈی جی نے بڑی اس حوالے سے کل کے بات کہی کہ یہ مزید برداشت نہیں ہوگی۔ تو میرے خیال میں ایک میسج دیا گیا ہے اس آج کے جو پریس کانفرنس تھا، اسی لیے اس کو پشاور میں جا کے ڈی جی وہاں پہ جا کے اس پریس کانفرنس وہاں پہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ یہ میسج وہاں جا کے پشاور میں جا کے دے کہ ہاؤ مچ سیریس کہ ملٹری لیڈرشپ جو ہے اسی حوالے سے کتنا جو ہے سنجیدہ ہے۔ خاص کر یہ جو اورگزو میں جو حملہ ہوا ہے جس میں 11 ہمارے سیکورٹی اہلکار جو شہید ہو چکے تھے، جس میں ایک لیفٹنٹ کرنل میجر اور 9 جو تھے وہ جوان تھے۔ اسی طرح پھر ڈیرہ اسماعیل خان درابند ایریا میں جو ہوا، یہ جو تراہ میں جو ہوا، تو وہ لگ ایسا رہا ہے کہ وہ صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے۔ دا ریسٹ گورنمنٹ جو ہے جو مرکزی حکومت ہے اس کے ساتھ صوبے نے ساتھ ملنا ہے، تب اس پہ جا کے ہم وہ کہتے ہیں اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات جو کہ وہ افغانستان کے حوالے سے بھی ایک کلیئر میسج دیا گیا ہے کہ وہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، ان کے جو ہے ٹریننگ سینٹرز ہیں، ان کے اماج گاہیں ہیں۔ افغان حکومت کو ہم نے کہا ہے کہ اس کو ختم کرے، اور یہ جو حملے ہوئے تھے بم یا میسائلز اٹیک ہوئے تھے، جس کو کہتے ہیں کہ جیٹ بمبار نے اٹیک کیا ہے کابل میں اور پکتیکا میں، اس کو اس نے ڈینائی نہیں کیا، اس کی تردید نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ ہم نے پیغام دے دیا ہے ان کو کہ جہاں پہ ان کے ٹھکانے ہوں گے وہ ہم
ٹارگٹ کریں گے. مطلب ہے کہ افغانستان میں ہے، افغانستان میں جہاں بھی ہے ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو افغانستان میں کابل اور بیرمل میں جو اٹیکس ہوئے ہیں، پاکستان اس کی تردید نہیں کر رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ افغان طالبان جو ہے وہ سہولت کار ہے، ان کو رکھ رہے ہیں، ان کو پال رہے ہیں، اور یہ انڈیا کی سپورٹ سے. کیونکہ کہ افغانستان پاکستان کے لیے جو چیلنج ہے وہ ملٹیپل ہے. ایک تو یہ پی ٹی آئی کا بیانیہ، ایک ہے شدت پسند، دوسرا افغانستان کی سپورٹ، تیسرا جو ہے وہ انڈیا کے بیسس، اور چوتھا جو ہے وہ ان کے ساتھ امریکی اسلحہ. یہ بڑے چیلنجز ہے جو اس وقت پاکستان ملٹری یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ فیس کر رہی ہے. اوورآل اگر ہم اس پریس کانفرنس کو دیکھیں تو نظر ایسا آ رہا ہے کہ آنے والے دن جو ہے وہ مزید سخت ہوں گے. سہولت کاری کا جو تھریشولڈ ہے وہ بہت نیچے لایا گیا ہے. جو لوگ تشدد پسندوں کے ساتھ بات چیت کا وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا وہ بیانیہ بیچ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ سہولت کار ہے. نو کولیٹرل، جہاں پہ اگر شدت پسند مارا جاتا ہے تو ان کے ساتھ جو بھی مارا جاتا ہے وہ سہولت کار ہوگا، کیونکہ ان کے گھروں میں یہ رہتے ہیں، ان کے پاس رہتے ہیں، ان کے مسجدوں میں. تو اسی لیے یہ کولیٹرل کا جو سلسلہ ہے یہ ختم. سہولت کار وہی ہوگا جو شدت پسند کے ساتھ ہوگا کسی بھی حوالے سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گورنمنٹ، حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے افغانستان کے حوالے سے مزید سختی ہوگی. ابھی آگے کیا پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے یہ اب دیکھنا ہے. ریفیوجیز کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی، کوئی کسی بھی کی جو ہے مخالفت برداشت نہیں کی جائے گی. شدت پسندوں کے ساتھ 1 پیج 1 پوائنٹ وہی ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اور یہاں تک کہ ان پہ زمین تنگ کر دی جائے گی. اس کا مطلب یہ کہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات کہتے ہیں تو وہ ناقابل قبول، بلکہ وہ سہولت کاری کے زمرے میں آ جائے گا. افغانستان کو میسج دیا گیا ہے، اٹیک کیا ہے، مزید بھی کریں گے اگر ان لوگوں کو آپ نے ان کو سٹاپ نہ کیا. اور یہی کہا گیا کہ یہ افغان خود اس میں تقریباً 100 جو فگر دیا گیا ہے کہ 161 افغان جو ہے وہ مارے گئے ہیں یہ گزشتہ 2 سالوں میں، اور اسی طرح 133 وہ مارے گئے جو بارڈر کراس کر کے آ رہے تھے. تو مطلب ہے کہ افغانستان سے آ رہے تھے، تو وہ تو انہیں کلیئر میسج دیا ہے افغانستان کو بھی، پاکستان تحریک انصاف کو بھی، خیبر پختونخوا حکومت کو بھی، اور ہر اس بندے کو جو کہ ریاست کے بیانیے سے اختلاف کر کے اسپیشلی شدت پسندی پہ ان کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ نو ان چیزوں کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا.